اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے جوڑا جائے۔ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ رابطے کو بحال کرنے کی ضرورت کے بارے میں، اس کی اہمیت سے آپ آگاہ ہوں۔ اللہ سے اگر آپ کٹ گئے تو آپ کی زندگی، میں آپ کو اس کی علامات بتا رہا ہوں کہ آپ کی زندگی پریشان حال گزرے گی۔ پیسوں کی بات نہیں، آپ کے پاس پیسے بھی ہوں گی پھر بھی آپ پریشان ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انسان کے اگر 2 درے سونے کے ہو جائیں تو وہ تیسرے کی پھر طلب کرے گا۔ یعنی حرص جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی انسان کی۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ مطلب یہ ہے کہ میں صرف جڑنے کی بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے نہیں یا رابطہ نہیں جوڑا تو آپ پریشان رہیں گے۔ آپ دیکھ لیں، اپنی حالتوں کو دیکھ لیں کہ آپ پر ایک پرسکون، دل کی پرسکون کیفیت ہے کہ نہیں، دنیا کے مختلف خیالات آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں۔ یعنی میں آپ کو آپ اپنا تجزیہ کریں، اپنی حالت کو دیکھیں۔ اگر پریشان ہیں آپ اور دائمی سکون اگر آپ کو حاصل نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کٹے ہوئے ہیں، یا اس رابطے میں فرق ہے۔ جو رابطہ آپ کا اور اللہ کا ہونا چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں ہے جو کہ ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے آپ نے بیعت بھی کی ہو برائے نام، لیکن بیعت کے تقاضے بھی ہوتے ہیں۔ کسی بھی چیز کے اگر تقاضے پورے نہ کیے جائیں تو وہ پورا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی چیز، مثال کے طور پہ آپ چائے بنا رہے ہو اور چائے میں مطلب مثال کے طور پہ چولہا جلا دیا، پانی گرم کر لیا، پتی نہیں ڈالیں گے تو چائے تو نہیں بنے گی۔ صرف دودھ ڈالنے سے یا پانی گرم کرنے سے یا تو اس طریقے سے تو چائے نہیں بنتی نا۔ تقاضے ہوتے ہیں، ہر چیز کا ہر ایک تقاضا پورا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ، اس کے پھر جوڑنا بھی ہے اور اس کے تقاضے بھی پورے کرنے ہیں۔ یہ بات میں آپ کو یعنی ضرور کہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے رابطہ آپ کو جوڑنا ہے کیا؟ یعنی آسان، زیادہ یہ چونکہ مختصر دورانیے کا کلپس ہیں تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچان لیں کہ میں کون ہوں۔ اپنی حقیقت کو پہچان لیں کہ میں ہوں کون، میں کیوں آیا ہوں یا آئی ہوں اس دنیا میں نے کرنا کیا ہے، میری منزل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ اگر یہ تمام سوالات کے جواب آپ نہیں جاننا چاہتے تو پھر آپ اطمینان سے بیٹھیں، اپنے دنیا کے کاموں میں مصروف رہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھیں، روزے رکھیں، آپ کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دین کی کوئی چیز بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتی۔ آپ بے شک تلاوتیں کریں اور ذکر کریں اور یہ کریں وہ کریں، جب تک آپ نے دین کو جڑ سے سمجھا نہیں ہے تو آپ کی روح کو چین نہیں مل سکتا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہر چیز کے تقاضے ہوتے ہیں اور وہ بنیادی طور پہ، دیکھیں آپ ایک مکان بنا رہے ہیں، مثال کے طور پہ سب سے پہلے آپ کو ایک نقشہ بنانا ہے۔ پہلے مکان کی ضرورت، کہ مکان کی ضرورت ہے، پھر آپ نے زمین، پھر مکان کا نقشہ۔ اب اس میں سے کوئی بھی بات اگر آپ چھوڑ دیں بیچ میں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا نا۔ تو یہ دیکھیں تقاضے ہوتے ہیں، اور میں آپ سے رابطہ جوڑنے کی بات کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنی حقیقت کو۔ ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں سانسیں تو لے رہے ہیں نا، یہ نہیں لے رہے؟ سانسیں لے رہے ہیں نا۔ سانس لینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ سانسیں دی بھی کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی بھی ہے۔ یہ لے گا کون؟ دے رہا ہے، دی اس نے ہے، اب سانس لے گا بھی اللہ تعالیٰ آپ۔ تو اب یہ جو درمیانی عرصہ ہے تو آپ نے یہ سوچنا ہے، جاننا ہے کہ بھئی میں نے دنیا میں کیا کر کے جانا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ دنیا دار لوگ تو کچھ کر کے نہیں جا رہے۔ مال کما لیا تو کیا کمال ہوا؟ آپ تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے۔ اولاد ہو بھی گئی تو آپ کا کیا ہوا؟ اولاد چھوڑ کے چلے گئے، سب مال و متاع چھوڑ کے چلے گئے، آپ تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے جا سکے۔
یعنی انسان جس کے لیے کوشش کرتا ہے وہ کوشش اس کی برباد ہو جاتی ہے. مکان بنایا بڑا عالیشان، پھر بعض اوقات تو مکان میں رہنا بھی بعض لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا. بعض ایسے مکانات میں دیکھتا رہتا ہوں نا جو آدھے میں رہ گئے اور وہ اب خالی پڑے ہوئے، مکان بن ہی نہیں پا رہا. جو بھی وجہ ہے، آ گیا بن گیا، پھر وہ حالات ایسا ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بس جو بنانے والا تھا وہ چلا گیا. دیکھیں رابطہ جوڑنا، ایک تو اس کی اہمیت پہ غور کریں کہ یہ انتہائی ضروری ہے. جو آیت میں نے آپ کو سنائی تھی نا کہ بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس میں تمہاری زندگی ہے. لمن یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے. انسان زندگی سے محروم آ جائے، اور یعنی آیا اس لیے ہے کہ یہ زندگی زندہ ہو کے جائے، یعنی دنیا میں زندگی حاصل کر کے جائے. یہ انسان اس لیے آیا ہے. اب یہ زندگی ہار کے جا رہا ہے، روحانی زندگی میں کہہ رہا ہوں. تو بہرحال رابطہ جوڑنا اصل ضرورت ہے ہماری. کسی سے رابطہ جڑے یا کٹے، لیکن محبوب سے رابطہ بہت زیادہ ضروری ہے. اپنے مالک سے، اپنے آقا سے، اپنے رب سے رابطہ جوڑنا انتہائی ضروری ہے. ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے، کہتا ہے شاعر کہ ہل کے چلو مل کے چلو ٹوٹ نہ جائے تار، جورو چھوٹے بچے چھوٹے چھوٹ نہ جائے یار. تو محبوب یعنی محبوب چھوٹے نہیں. اور ایک اور شعر بھی ہے اس بارے میں کہ ہر رنج کو خفیف تبسم سے ٹال دے، نازل ہو کوئی برق تو ساغر اچھال دے. ایک فارسی کا شعر ہے کہ بت بوت در رائے حق چوں غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن. کہتے ہیں بت بوت در رائے حق چوں غیر دوست، دوست کے راستے میں کوئی بھی اگر کوئی بت کھڑا ہوتا ہے تو عاشق جو ہے اس بت کو پاش پاش کر دیتا ہے. بت بوت در راہ حق چوں غیر دوست، عاشقان را بت شکن باید شدن. تو بہرحال رابطہ جو ہے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا انتہائی ضروری ہے. آج کل کے معاشرے میں جو ہم رہ رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو اس بات کا، تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، بالکل احساس نہیں. رابطہ ہے کیا چیز یہ بھی ہم نہیں جانتے. ہم کیا جانتے ہیں؟ بس نماز روزہ کر لیا، بعض اوقات داڑھی تو لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، چلو داڑھی بھی چھوڑ دی، 2-4 نمازیں پڑھ لی، یا چلو 5 وقت کی نماز. لیکن دین کی حقیقت کو بغیر دین کو اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ آپ کر سکتے ہیں، یہ بات بھی نوٹ کر لیں. دین کو مکمل آپ یعنی اس پر عمل پیرا بھی نہیں ہو سکتے جب تک آپ دین کی حقیقت کو نہ جانیں. بہرحال میرا آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رابطہ کیسے جوڑا جائے. تو اس سلسلے میں گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی پہچان حاصل کریں، اپنے آپ سے غافل نہ ہوں، اپنی حقیقت کو پہچانیں، دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانیں. اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ میں ہوں اور اللہ ہے. مثال کے طور پر انسان ہے اور اللہ ہے. اب انسان کا براہ راست رابطہ اللہ سے ہو نہیں سکتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو براہ راست اللہ سے اپنا رابطہ کر لیتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں اور یہ وہ. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں. اور ایک بزرگ تھے، بزرگ کا مطلب بڑے عمر کے ایک تھے اور ہمارے اب تو وفات پا گئے. وہ کہتے ہیں میں اللہ سے براہ راست باتیں کرتا ہوں، یہ کسی کی ضرورت نہیں ہے، بس باتیں کرتے رہتا ہوں. یہ وہ کرتے بھی تھے، لیکن یہ غلط ہے. ایسا انسان کا براہ راست رابطہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں. وہ فارسی میں کہتے ہیں نا، چہ نسبت خاک را با عالم پاک، مٹی کی عالم پاک سے نسبت ہو ہی نہیں سکتی. پھر یہ تو ایک طویل موضوع ہے، لیکن یہ ایک بات بالکل متعین ہے کہ انسان کا براہ راست رابطہ اللہ سے نہیں ہو سکتا. اس بارے میں بات کروں گا ایک اگلی نشست میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم